نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ آج 3 ذی الحجہ کو عربی گرامر کے نام سے ایک نیا سبق شروع کیا جا رہا ہے، جسے قرآن کریم کو ترجمے کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوگی اور نہایت آسان انداز کو اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد اس سے مستفید ہو سکیں۔ سبق نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے اسم عام۔ کسی بھی زبان میں بول چال کے وقت جن الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ آتی ہے اور چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو جن الفاظ کی سمجھ آتی ہے ان کو عربی میں موضوع کہا جاتا ہے، اور جن کی سمجھ نہیں آتی ان کو مہمل۔ جیسے کہ کہا جائے کھانا وانا کھا لیا، تو اب کھانا تو موضوع ہے اور وانا مہمل ہے۔ اسی طرح پانی وانی، یہ ساتھ جو اس کے ملایا جاتا ہے، ایسے الفاظ مہمل کہلاتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو موضوع الفاظ کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا کلام۔ کلمہ اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک ہی معنی بتاتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے۔ اسم کوئی ایسا کلمہ ہے جو بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے اس کی سمجھ آ جائے اور اس میں ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم۔ اب اسم کی یہاں پر 2 قسمیں بتائی جا رہی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم عام اور ایک ہوتا ہے اسم خاص۔ اسم عام جیسے ولدن، کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی بیٹا، کسی کا بھی۔ قلم، کوئی قلم، ایک قلم، اسے کوئی خاص قلم مراد نہیں ہے۔ مسجد، ایک مسجد، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ ماء، کسی بھی قسم کا پانی، کچھ بھی کسی طرح کا پانی۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کا ذاتی نام نہ ہو، کسی شخص، جگہ یا چیز کا ذاتی نام نہ ہو۔ جیسا کہ اگر کہا جائے ہادیہ، تو ہادیہ ایک خاص لڑکی کا نام ہو گیا، اس وجہ سے یہ اسم عام نہیں رہا۔ اگر گجرا والا کہا جائے تو یہ جگہ کا نام ہو گیا، اور اگر چیز کا نام ہو جائے جیسا کہ کوئی کتاب ہے اور کتاب کو اگر ہم القرآن کہہ دیتے ہیں تو یہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو کسی شخص، جگہ یا چیز کا ذاتی نام نہ ہو، اس لفظ کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آئے تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم عام ہے۔ اس اسم عام سے مراد وہ لفظ ہے جو ایک ہی جنس کے سبھی جانداروں یا چیزوں کے لیے بولا جا سکتا ہو۔ جیسا کہ اوپر مثال ہے ولد، تو یہ جتنے بھی لڑکے ہیں ان سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ قلم، مسجد، اس کا ترجمہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کسی ایک کو لگا کر کرتے ہیں۔ ایک لڑکا، کوئی ایک قلم، کوئی ایک مسجد، کچھ پانی، یعنی یہ الفاظ اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں تنوین کے ساتھ الفاظ دیکھیں، ان پر ساری حرکات یعنی تنوین، زبر، زیر پیش، جزم ہٹا دیں تو زیادہ تر الفاظ آپ کو اردو زبان میں بولے جانے والے ملتے ہیں۔ ولد، بشر، شیء، اجر، عظیم، بہت بڑا۔ عذاب علیم، علیم کا عذاب تو مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، علیم دردناک۔ خیر، نصیب ایک حصہ، کاتب، رسول، ثواب، قوم، فوج، قریب، بعید۔ آگے یہ جنت، نار، مؤمن، مسلم، کتاب، اول، آخر، بر، بحر، جن، انس، جسم، جمعہ، صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، حساب، حمد، خالص، خبیث، خوف، عذاب، عبد، عمل، غلام، غم، غار، فجر، فراش، قادر، قمر، کرسی، ملک، مشرق، مغرب، ولد، ہوا، ایک خواہش، ہدن،
اور اس کی جمع احوا آتی ہے خواہش کی. یوم، تابوت، تجارہ، ثمر، دار، دین، دنیا، ذکر، ذلہ، زیتون، سلام، سبیل، سفر، شمس، شیطان، صبح، صراط، ضلالہ، ضعف، طوفان، طعام، طفل، ظن، ظلم، لباس، نبی، یقیناً، لیل، نفس، عدو. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی جو اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ذہن لگائیں تو ہمارے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. یاد رہے انسان کے ذاتی نام پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے بکارن، زیدن وغیرہ. اور یہ بھی یاد رہے کہ تنوین جو ہے یہ اسم کی علامت ہوتی ہے، فعل پر تنوین نہیں آتی. لیکن اردو میں ان کے ساتھ کوئی کچھ نہیں لگاتے، بلکہ صرف کیا کہتے ہیں، بکر، زید وغیرہ کہہ کر بلاتے ہیں. اب یہاں پہ مشق ہے مندرجہ بالا سبھی الفاظ سے حرکات، تنوین، زبر زیر. حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش، چاہے وہ 2 زبریں ہوں، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہوں. کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پہ یعنی الٹا پیش ہو یا جزم ہو، ان سب کو حذف کر کے آپ نے لکھنا ہے اور پھر لکھ کے مجھے یہ سبق سینڈ کرنا ہے. آپ کی یہ ہے اور اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے. آج کے لیے ایک سبق کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم سبق کی مقدار بڑھاتے رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.